پاکستان کے جوہری اثاثے نشانے پہ 2022 جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہے، تقریباً ہو گیا ہے۔ اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ اتنا سنگین ہو گیا ہے، قابو سے باہر ہو گیا ہے کہ سارے آپشنز جس میں کہ ڈیفالٹ جو ہے وہ نہ ہو، بیل آؤٹ پیکیج، وہ کام نہیں کر رہے۔ ایک آپشن تو یہ کہ بھئی آئی ایم ایف جو ہے اور جو ملٹی لیٹرل ایڈ گیونگ ایجنسیز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکیج دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کی مدد کریں اور ڈیفالٹ سے بچائیں۔ ایک اور آپشن جس پہ کہ کہیں کہیں غور ہو رہا ہے، اور یہ بات لطیف کھوسہ صاحب جو کہ سابق گورنر پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے بھی کی کہ پاکستان کے پاس جو ایک واحد چیز رہ گئی ہے بیچنے کے لیے، وہ اس کے جوہری ہتھیار ہیں۔ یہ تو بہت ہی خوفناک پس منظر ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار جو کہ عرصے سے کھٹک رہے تھے بھارت کو، اسرائیل کو، امریکہ کو، مغرب کو، اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جو بیل آؤٹ پیکیج جس کے بارے میں کچھ پیش رفت بھی شاید ہو رہی ہے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کہیں بھی ہو رہی ہیں، مگر ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو $90 ارب کا بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے اور اس کے بدلے پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں، جوہری ہتھیار ہیں، وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، اور اس میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جو عالمی طاقتیں جو ہیں ان کی رضامندی بھی شامل ہوگی۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ صرف معیشت ہی نہیں جس کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے، بلکہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی، کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور جو مختلف مذہبی شدت پسند گروپس ہیں، یکے بعد دیگرے دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں۔ تو مغرب اور امریکہ جو ہیں، بھارت اور اسرائیل جو ہیں، وہ تو موقع کی طاق میں ہیں کہ دیکھو یہ ملک تو معاشی طور پہ دیوالیہ ہو گیا ہے تقریباً، اور اگر یہاں پہ مذہبی دہشت گرد اقتدار میں آ جاتے ہیں، جیسے بھی آ جاتے ہیں، تو پاکستان کے جوہری اثاثے جو ہیں وہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جناب جو پلان اے، جس میں کہ بھئی پاکستان کو راضی کیا جائے کہ وہ اپنے جوہری اثاثے جو ہیں وہ فروخت کر دے، اگر فروخت نہیں کر سکتا اسے فریز کر دے، اور وہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، وہ ایک انٹرنیشنل کنسورشیم، ایک ارینجمنٹ ہوگا، اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ یعنی پاکستان اپنی جوہری صلاحیت سے محروم ہو جائے گا، اور اس کے بدلے پاکستان کو تقریباً $80-90 ارب دیے جائیں گے۔ اور پہلے بھی آج سے 35-40 سال پہلے جب پاکستان جو تھا وہ اپنا جوہری پروگرام جو ہے اس کو آگے بڑھا رہا تھا، اور یہ بھی اطلاع تھی کہ پاکستان کے پاس ہے، ایٹمی صلاحیت ہے، تو لیبیا کے جو صدر معمر قذافی، انہوں نے اپنی یہ گزارش کی، خواہش کا اظہار کیا پاکستان سے کہ وہ پاکستان کو کچھ ارب ڈالر کے عوض 2 یا 3 جوہری ہتھیار لینا چاہتا ہے، ایٹم بم، نیوکلیئر ویپنز، جو بھی کہہ رہے ہیں آپ، لینا چاہتا ہے۔ تو اس پہ ان سے کہا گیا کہ آپ کی خواہشات جو ہیں وہ اپنی جگہ، مگر جوہری ہتھیار جو ہیں وہ برائے فروخت نہیں ہیں۔ تو وہ چیپٹر جو تھا وہ بند ہو گیا، کلوز ہو گیا۔ مگر گاہے بگاہے باتیں ہوتی رہیں۔ اسلامک بوم کا تصور کہ اسلامک بوم جو ہے وہ بن رہا ہے، یہ سن 70 سے چیز شروع ہوئی ہے، یہ بحث شروع ہوئی ہے
اسلامک بوم کی. اور اس کے بعد جب بھارت نے جو ہے وہ جوہری دھماکے کیے مئی 1998 میں، تو پاکستان کو مجبوراً کرنے پڑے، ورنہ اس وقت بھی دباؤ تھا پاکستان پہ امریکہ کی طرف سے، اوروں کی طرف سے، کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے. امداد کی پیشکش کی گئی، بہت کچھ پیشکشیں کی گئیں، مگر دباؤ اتنا تھا حکومت اور ریاست پہ عوام کا. جب بھارت نے یہ دھمکی دی، واجپئی صاحب نے دھمکی دی جو اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے، کہ بھارت جو ہے وہ آزاد کشمیر جو ہے اس کو عہدہ بنائے گا، تو نواز شریف کو مجبوراً رضامند ہونا پڑا کہ جو 6 یا 7 جوہری دھماکے کیے. خیر بات ختم ہو گئی، پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا. مگر دنیا نے وہ حلقے جو کہ طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری ریاست کے طور پہ قبول نہیں کیا. ہمیشہ یہ خطرہ رہا. اور پھر یہ کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت آ جائے گی، نارتھ کوریا تو ویسے بھی ہو گیا. تو اس لیے پاکستان کا جوہری پروگرام اور اس کے ایٹمی اثاثے وہ نشانے پہ ہیں. اور جو لوگ اس میں شریک ہوں گے، اس سودے بازی میں، وہ اس ملک کے ساتھ غداری کریں گے، وہ اس کی خود مختاری کا ہمیشہ کے لیے سودا کریں گے کچھ پیسوں کے لیے، چاہے وہ 90 ارب ڈالر ہوں یا 80 ارب ہو یا 50 ارب ہوں. اس کی قیمت پاکستان کو کیا ادا کرنی پڑے گی، یہ کبھی کسی نے سوچا؟ تو پلان بی جو ہے کہ اگر پاکستان نہیں مانتا اپنے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں دینے کے، تو اس پہ زندگی تنگ کر دی جائے، معاشی طور پہ برباد کر دی جائے، سیاسی طور پہ تو ویسے ہی. اور ہماری جو اشرافیہ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی ناک کے نیچے یہ ہو رہا ہے، کہ بیک ڈور، پچھلے دروازے سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں. آخر کار ہماری افواج، اس وقت کے جو ملک کے سربراہ، کمانڈر ان چیف، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل آغا محمد یحییٰ خان صاحب، جنرل نیازی صاحب جو کہ ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ تھے، کہتے رہے کہ ہم تو مقابلہ کریں گے اور کبھی یہ سرنڈر نہیں ہوگا. مگر 16 دسمبر کو یہ خبر آ گئی کہ پاکستان کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے ریس کورس گراؤنڈ ڈھاکہ میں. کس کے انڈر میں؟ بھارتی افواج اور مکتی باہنی کی جوائنٹ کمانڈ. آخر وقت تک چھپایا گیا، حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت بالکل زوال پذیر ہے، ختم ہو گئی ہے، اور یہاں پہ تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. مارکیٹیں جو ہیں، مالز جو ہیں، ریسٹورنٹس جو ہیں، اس میں ویسے ہی جناب بہت زیادہ لوگوں کا رش، اور لگتا نہیں ہے کہ اس ملک کے یہ حالات ہیں اور جو ہونے والا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے بھی پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا ہے. سر جنگ میں امریکہ کے ساتھ کیوں شامل ہوئے؟ ڈالرز کے لیے. افغانستان کا جہاد ڈالرز کے لیے، مفادات کے لیے. دہشت گردی کے خلاف جنگ مفادات کے لیے، ڈالرز کے لیے. اور اب بھی یہی کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے. عوام کو قربانی کا بکرا، عوام کو اتنا کمزور بنا دو دال روٹی کے چکر میں کہ وہ کوئی مزاحمت ہی نہ کر سکے. اور جو سیاسی اشرافیہ ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو عسکری قیادت ہے، جو پاکستان کے کاروباری حلقے ہیں، ان سب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل اب برداشت نہیں کر سکتا جو معیشت ہچکولے لے رہی ہے. تو اللہ نہ کرے کبھی یہ خبر آ جائے کہ پاکستان نے اپنے جوہری اثاثے جو ہیں، جو نیوکلیئر ویپنز ہیں، جو پورا میزائل کا سسٹم ہے جو کہ برسوں کی محنت سے بنایا گیا دفاع کے لیے،
پاکستان کے دفاع کے لیے وہ فروخت کر دیا گیا. اور امریکہ نے پہلے بھی کیا ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد قزاقستان، یوکرین اور بیلورشا، ان 3 سابق یو ایس ایس آر سوویت یونین کی ریاستوں کو اربوں ڈالر دیے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیار جو ہیں اس کو ختم کر دیں، ڈسٹروائے کر دیں. اور انہوں نے کر دیا. ساؤتھ افریقہ کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے جوہری پروگرام اس کو ختم کروایا گیا. تو پاکستان جو ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کبھی قبول ہی نہیں کیا. اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ بھارت کا ہوگا، کیونکہ بھارت جو ہے اسرائیل کی طرح، اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ایک واحد جوہری طاقت، بھارت جنوبی ایشیا میں ایک واحد جوہری طاقت. اور جو واحد ملک جو بھارت کو آنکھیں دکھاتا تھا، پاکستان، وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہوگا. بہت شکریہ.